جب ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے حکم پر دو بدمعاش شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، کسریٰ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے نام خطوط لکھے۔ ان خطوط کے جواب میں مختلف حکمرانوں نے مختلف رویے اختیار کیے۔ کچھ بدبخت گستاخی پر اتر آئے اور انتہائی برے انجام سے دوچار ہوئے۔ کچھ نیک بخت مہذب طرز عمل اختیار کر کے عذاب الہی سے بچ گئے، جبکہ بعض خوش نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جنت کے مستحق بن گئے۔ اس مضمون میں دو حکمرانوں کا تذکرہ نظر قائرین کیا جا رہا ہے، یعنی شاہ ایران کسریٰ، حبشہ کے حکمران نجاشی اور مصر کے حاکم مقوقس کا۔ رومی بادشاہت کی طرح ایرانی بادشاہت بھی بہت طاقتور اور خود کو سپر پاور سمجھتی تھی۔ خسرو پرویز اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا، اس کا متن شرح المواہب میں امام زرقانی نے یوں محفوظ کیا ہے: محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ حاکم فارس کے نام سلام، اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق دعوت اسلام دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت یعنی بات پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو، ورنہ تمام مجوس کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ ایران کا کسریٰ رومی کیسر کے برعکس بہت غصیلا، مشتعل مزاج، خودسر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنتے ہی اول فول بکنا شروع کر دیا۔ ایک جانب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو جدائی کا مقام دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگا، نقل کفر کفر ناباشد، میرا ایک غلام مجھے ان الفاظ میں خط لکھتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر پھر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تو اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بہت سے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے، بلکہ ادوار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے شاہ روم کے سامنے بھی انہیں پیش کیا گیا تھا۔ وہاں بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی خوف طاری نہ ہوا۔ آج بھی انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن ان کے دل پر آرے چل گئے جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی حرمت پامال ہوتے دیکھی۔ واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ اس کے ملک کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اس دوران خسرو پرویز ہرقل کے مقابلے پر شکست پہ شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر بغاوت ہوئی اور اسے اپنے ہی بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا۔ گستاخ رسول تو اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع و عریض بادشاہت کے بھی ٹکڑے یوں ہوئے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار ہوتے چلے گئے، تاکہ خلافت عثمانی میں آخری کسریٰ یزید گرد بھی مارا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسرا ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسرا تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزید گرد کے بعد کوئی کسرا تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک شہنشاہ فارس کسرا کو پہنچا تو اس نے نہایت تکبر سے اسے پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے ماتحت کو بلوایا اور کہا کہ فوراً میرے نائب یمن کے گورنر بازان کو خط لکھو کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ شخص کون ہے جس نے اتنی بڑی جرت کی ہے کہ مجھے خط لکھا اور میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا۔ مزید برآں 2 مضبوط اور توانا آدمی بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ بازان نے اپنے 2 نہایت ہی سمجھدار آدمی روانہ کر دیے، جن میں سے ایک اس کا قہرمان یعنی داروغہ تھا اور دوسرے کا نام خرخرا تھا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لائیں۔ یہ دونوں یمن سے طائف پہنچے، یہاں ایک قریشی سے ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں۔ طائف کے لوگوں کو جب ان کے عزائم کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ لو مسئلہ حل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا نے طلب کر لیا ہے، اب وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ قہرمان اور خرخرا مدینے پہنچے۔ یہ دونوں بڑے ہٹے کٹے تھے، لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی بالکل منڈائی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیت قضائی دیکھی تو منہ پھیر لیا۔ قہرمان نے کہا، شہنشاہ کسرا کے حکم پر بازان بادشاہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ شہنشاہ کسرا کو سفارش کرے گا کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عطا بھی کر دے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے انکار کیا تو پھر آپ اسے خوب جانتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستیاں ویران کر دے گا۔ ان کی شکل و صورت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نفرت کا اظہار کیا اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہارا ستیہ ناش ہو، تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ہمارے آقا کسرا نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مگر میرے رب تعالیٰ نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کل آنا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ کو رات کے وقت کسرا کے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں پھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی الہی کے مطابق بتایا، تمہارے شہنشاہ کو اس کے بیٹے نے منگل 10 جمادی الاول 7 ہجری کی رات کے 6 گھنٹے گزرنے کے بعد قتل کر کے حکومت خود سنبھال لی ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے، بے ساختہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ابھی بادشاہ بازان کو لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا، ہاں، اس کو میرے طرف سے یہ خبر پہنچا دو اور لکھ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس جگہ رکے گی جہاں سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے، وہاں سے آگے سمندر ہے۔ تم دونوں اس سے بھی یہ کہہ دینا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ دونوں فوراً وہاں سے واپس یمن پہنچے اور بازان کو اپنے دورہ مدینہ کی مکمل رپورٹ پیش کی۔ ابھی یمن میں کسرا کے قتل کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ بازان یہ سن کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ گفتگو کسی بادشاہ کی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ شخصیت واقعی نبی ہے، اور جو اس نے کہا ہے وہ سچ ثابت ہوگا، اور اگر اس کی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے
اور اگر اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی تو پھر اس کے معاملے کو دیکھیں گے۔ اس دوران بازان کے پاس شرویہ کا خط پہنچا جس میں لکھا تھا، میں نے اپنی بات کسریٰ کو اہل فارس سے اس کی بدسلوکی، ذلت آمیز رویے اور شفا کے قتل کی پاداش میں ہلاک کر دیا ہے۔ میرا یہ خط ملنے پر میری اطاعت اور فرما برداری کرو اور میری حکومت تسلیم کرو، اور ہاں، جس شخص کے بارے میں میرے باپ نے تمہیں لکھا تھا کہ اسے گرفتار کر کے پیش کرو، اس کے معاملے کو میرے اگلے حکم تک مؤخر کرو۔ بازان نے شرویہ کا یہ مکتوب پڑھا تو بے اختیار کہنے لگا، یہ مدینے والا شخص بلا شبہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی اولاد اور دیگر فارس لوگ جو وہاں مقیم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ قہرمان نے بازان سے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، میں بڑا مشہور سفارتکار ہوں، آج تک میں کسی سے گفتگو کرتے ہوئے مرعوب نہیں ہوا، مگر جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو میں سخت مرعوب ہو گیا۔ بازان کہنے لگا، کیا ان کے پاس پولیس، خدام یا محافظوں کی فوج تھی؟ کہنے لگا، نہیں، بالکل نہیں، ان کے پاس ایک محافظ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی حکومت کے پارا پارا ہونے کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ منوعاً پوری ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بیٹے کی حکومت محض 6 ماہ تک چلی۔ اس کے بعد 4 سال کے عرصے میں 10 بادشاہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے۔ بالآخر لوگوں نے یزدگرد پر اتفاق کیا جس نے حکومت سنبھالی۔ یہ بنی ساسان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب یہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسریٰ نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسریٰ کے پاس اللہ کے رسول کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور اللہ نے اس کی حکومت پارا پارا کر دی، مگر اس وقت کی دوسری بڑی طاقت کے سربراہ کیسر کے پاس نامہ مبارک گیا تو اس نے اس کا احترام کیا، اسے چوما اور خوشبو میں بسایا، چمڑے کی تھیلی میں محفوظ کر لیا تو اس کی حکومت بچ گئی۔ صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کسریٰ کے خزانے اس کے سفید محل میں کھولے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں اور میرے والد اس جماعت میں شامل تھے جنہوں نے کسریٰ کے خزانے کھولے اور ہمیں ان میں سے 1000 درہم بھی دیے گئے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کا ایفا فرمایا اور بازان کو اسلام قبول کرنے کے بعد یمن کی حکمرانی پر فائز رکھا۔ دوسرا خط نجاشی شاہ حبشہ کے نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی بنسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مسوہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت اکسوم تھا۔ صحابہ نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رکت سے عبدیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اصحمت بن ابجر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا، جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسریٰ کہلاتے تھے۔ افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ نجاشی کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تک پہنچایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملوک و امراء کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی دیتا اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار یعنی گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل یعنی اونٹ سوار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے۔ اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عین مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ اکرام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے سچے اور وفادار امتی کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ اس کے پاس لے کر گئے۔ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا کہ کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاتب نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کو گھر سے نکالا تو انہوں نے بد دعا نہ کی؟ حضرت حاتب نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا؟ مقوقس کہنے لگا، بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا پیغام دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور تعریف تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھی بھیجے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت سیرین جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں مدینہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی، انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔